بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 14 جولائی کی تاریخ کو یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ تاریخ حق خطیب کو بھی اس کے خوابوں میں ڈرایا کرے گی، اس لیے کہ 14 جولائی 2024 کو فائنلی حق خطیب فراڈیا اور حق خطیب نام کا فتنہ اپنے انجام کو پہنچا، مکمل طور پر زمین بوس ہو گیا۔ پاکستان بھر نے دیکھا کہ حق خطیب شف محض ایک فراڈ ہے، محض ایک جال ساز ہے۔ اس کا کرامات سے، اللہ کے ولیوں سے، بزرگان دین سے، تصوف سے، اسلام سے اور ختم نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے لائیو کیمروں کی موجودگی میں یہ بات ثابت ہوئی کہ حق خطیب فراڈیا ہے، مفرور ہے، بھگوڑا ہے، لانتی، بدکردار اور بدبخت ہے، جو آج تک اسلام کا نام استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو یہ دھوکہ دیتا آیا تھا کہ وہ اللہ کا ولی ہے، پیر ہے، کرامات دکھا سکتا ہے، لوگوں کی آنکھوں سے زنجیریں نکال سکتا ہے، منہ سے کیلیں برآمد کر سکتا ہے، اور آج اس نے یہ آخری موقع بھی گنوا دیا۔ یہ چیلنج خود حق خطیب نے کیا تھا کہ ہم جب کہیں گے، جہاں کہیں گے، وہ کیلیں نکال کر دکھائے گا، اور ہم نے 14 جولائی کا اعلان کیا، جس کے بعد اس کی جانب سے کوئی انکار سامنے نہیں آیا۔ البتہ پچھلے 3-4 دن سے اس کی جانب سے کنفرم کیا گیا کہ وہ 14 جولائی کو آئے گا، لیکن شرط یہ رکھی گئی کہ مریض اس کے اپنے ہوں گے۔ ہم نے صرف اس لیے کہ اس کو کوئی بہانہ نہ ملے اور یہ راہ فرار اختیار نہ کرے، یہ شرط بھی تسلیم کر لی کہ ٹھیک ہے یہ اپنے مریضوں کے ساتھ آ جائے، لیکن اسے خدشہ تھا کہ اس سے کہیں نماز نہ سن لی جائے، اس سے کہیں یہ نہ کہا جائے کہ یہ آیت پڑھ کر سنا دیں، اس لیے اس نے کیمروں کے سامنے اور لوگوں کے سامنے آنے سے گریز کیا۔ اب یہ دیکھیے کہ کتنی بڑی بدبختی ہے، اگر کسی اللہ کے ولی کو، اللہ کے کسی بندے کو پروردگار نے یہ صلاحیت عطا کی ہو کہ وہ اپنی شف سے، اپنی پھوک سے، اپنے دم سے کسی کو شفا دے سکتا ہے، یا اس کی دعا میں اتنا اثر یا اتنی تاثیر ہو کہ اس کی دعا پر پروردگار لوگوں کو شفا دیتا ہو، تو وہ کیوں نہیں چاہے گا کہ بڑی تعداد میں لوگوں کا فائدہ ہو، لوگوں کی بھلائی ہو؟ وہ کیوں نہیں چاہے گا کہ وہ اسپتالوں میں جائے جہاں وارڈز مریضوں سے بھری ہوئی ہیں؟ یہ کیا ضد ہے کہ لوگ میرے پاس آئیں تو ہی میں انہیں شفا دوں گا، میرے لیے نذرانہ، چندہ، لنگر کے پیسے لے کر آئیں تو ہی میں ان کو شفا دوں گا، میرے جو لنگر کے ڈبے اور باکسز ہیں ان میں پیسے ڈالیں تو ہی میں؟ یہ کیا ضد ہے؟ اگر کوئی واقعی اللہ کا ولی یا پیر ہے تو پھر اسے خود جانا چاہیے اسپتالوں میں، جس طرح آج ہم نے کہا تھا کہ آپ آغا خان اسپتال آئیں اور حقیقی مریضوں کو ٹھیک کر کے دکھائیں، لیکن الحمدللہ حق خطیب فراڈیا ایک بار پھر غلط ثابت ہوا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی الحمدللہ تمام کراچی کے ڈیجیٹل میڈیا کے، مین سٹریم میڈیا کے نمائندگان موجود تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ حق خطیب وعدہ کر کے، اس بات کا اعلان کر کے، خود چیلنج کر کے الٹیمیٹلی فرار ہو گیا ہے، بھاگ گیا ہے۔ ہم نے کچھ اپنے مریض بھی وہاں لا کر بٹھا رکھے تھے، ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تشریف لائیں، ممکن ہے پیر صاحب کے آنے سے، ان کے بابرکت قدم پڑھنے سے، ان کی شف سے آپ بھی ٹھیک ہو جائیں۔ ہم نے شف کی یہ شرط بھی مان لی تھی کہ اپنے مریض لے آؤ بندہ خدا، لیکن یہ بھگوڑا بھاگ گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس فتنے کو اس کے انجام تک پہنچا دیا ہے، اس لیے کہ پاکستان کے لوگ اب اس بے غیرت کی حقیقت جان گئے ہیں۔ پاکستان کا کوئی بھی شخص اس کے پاس جانے سے گریز کرتا ہے، محض اس کے چیلے، اس کے بزنس ایجنٹ آج کل بس اس کے قریب ہیں۔ عام پاکستانیوں کو یہ شعور آ گیا ہے کہ یہ محض ایک فراڈیا اور جال ساز ہے۔ کسی نے مجھ سے آج پوچھا کہ کب آپ نشان عبرت بنائیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس فراڈیے کو نشان عبرت بنا دیا ہے۔ آپ فیصلہ کیجئے کہ کیا آج حق خطیب گھر گھر میں مذاق بن کر نہیں رہ گیا؟ کیا لوگ اس کی میمز نہیں بناتے، کارٹونز نہیں بناتے؟ کیا لوگ اس پر لان تان نہیں کرتے؟ اس سے بڑھ کر نشان عبرت کوئی کیا ہوگا کہ ایک عرصہ تک لوگ اس کو پیر سمجھتے آئے ہوں، اور اب لوگ اس بے غیرت کی حقیقت جاننے کے بعد اسے گالیوں سے اور اسے لان تان سے نوازتے ہوں، لیکن اس کے باوجود ہمارا کام ختم نہیں ہوا۔ اس لیے کہ جن اداروں کا کام تھا اسے جیل کے سلاخوں کے پیچھے پہنچانا، جن محکموں کا، جن افسران کا، جس نظام انصاف کا یہ ذمہ تھا کہ اس طرح کے فراڈیے کو ان کے قانونی انجام تک پہنچائے، بدقسمتی سے وہ سارے کا سارا نظام اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح سے سابق جرنیل، سابق وزراء، اس وقت کے جو سٹنگ ایم این ایز، ایم پی ایز ہیں، وہ سب کے سب اس کے اڈے پر جایا کرتے تھے۔ یقیناً اس کا جو اثر و نفوذ ہے اس کا اس نے استعمال کیا، اور جو لیگل فرنٹ ہے
اس پر ڈیلے ہے، اس کی کارروائی ضرور ہوگی. ہم ایک عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، دوسری عدالت کا، اداروں کا، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں کئی برس گزر جاتے ہیں انصاف لیتے ہوئے، لیکن انصاف ملے گا انشاءاللہ العزیز، ہمیں یقین ہے. لیکن تب تک، جب تک اس کے خلاف عدالتوں سے فیصلے نہیں آنے لگتے، جب تک اداروں کو خود یہ ریئلائز نہیں ہوتا کہ یہ ان کا گندا ایسٹ ہے، یہ گندا اثاثہ ہے، اس سے جان چھڑوانا ہوگی، تب تک ہمیں اس کو فراموش نہیں کرنا، بھلانا نہیں ہے. اس لیے کہ پھر یہ پیسے کے زور پر اپنے مارکیٹنگ ایجنٹس کو متحرک کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دے گا. تو ہمیں مستقل ہیمر کرتے رہنا ہے، بار بار اس کی بات کرتے رہنا ہے، اس فراڈیے کے فراڈز کو بے نقاب کرتے رہنا ہے. اسی لیے ہم نے اس کے خلاف اور اس کے پشت پناہ جو افراد ہیں، جو ادارے ہیں، ان کے خلاف اس مہم کو، اس تحریک کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. اور انشاءاللہ العزیز عاشورہ کے بعد ہم ملک بھر میں اس کے خلاف احتجاجی ریلیاں بھی نکالیں گے اور ایک گرینڈ لانگ مارچ بھی کیا جائے گا، یہ دکھانے اور بتانے کے لیے کہ پاکستان کے لوگ بے وقوف نہیں ہیں. پاکستان کے لوگ سادہ لوح ضرور ہیں، لیکن انہیں الو نہیں بنایا جا سکتا. اور خاص طور پر اس طرح کا بے غیرت اور بدبخت دلہن نما میک اپ زدہ پیر ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے کہ یہ اسلام کی نمائندگی کرے اور عقیدہ ختم نبوت کی نمائندگی کرے. تو ہم سب انشاءاللہ العزیز دین کو بچانے کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کو اس طرح کے فتنوں سے بچانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں گے. لانگ مارچ کریں گے جس کی تاریخ کا اعلان بہت جلد ہو جائے گا. لیکن 14 جولائی کو یاد رکھیے گا اپنی زندگیوں میں، کیونکہ اس دن پاکستان کے ایک بڑے فتنے کا خاتمہ ہوا تھا. اور انشاءاللہ العزیز اب اس فتنے کو ہم نے اس کی جڑوں سے اکھاڑنا ہے، اور اس کے لیے ہم بہت جلد لانگ مارچ کریں گے. پاکستان کے لوگ انشاءاللہ العزیز، مجھے یقین ہے، تھکے بغیر، یاد رکھیے گا، آپ میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بہت ہو گیا، لیکن ہمیں ایک ایک زندگی کو بچانا ہے، ہمیں معصوم بچوں کی جان کو بچانا ہے اور معصوم لوگوں کے ایمان کو بھی بچانا ہے. تو میں ہرگز نہیں تھکا ہوں، میں اپنی جان ہتھیلی پر لیے پھر رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ یہ بدبخت لوگوں کو مذہبی طور پر اشتعال دلا کے میری جان لینے کے درپے ہے، مجھ پر حملے کیے گئے، مجھ پر غلیظ ترین الزامات لگائے جا رہے ہیں. لیکن میں ہر الزام کا سامنا کروں گا، اور مجھ پر کوئی بھی الزام لگایا جائے، میں اپنی پارسائی کو بیچتا نہیں ہوں. یہ اپنی پارسائی کو، کلندری کو، اپنی پیری کو فروخت کر رہا ہے، سو اسے اپنی پیری پارسائی کو ثابت کرنا ہے. میں بہت گناہ گار ہوں، مجھ پر کوئی بھی الزام لگایا جائے، مجھ پر الزام لگانے سے یہ پیر ثابت نہیں ہوگا. مجھ پر الزام لگانے سے اس کی کیلیں اور اس کی زنجیریں ٹھیک ثابت نہیں ہوں گی. مجھ پر الزام لگانے یا مجھے گناہ گار ثابت کرنے سے یہ نماز پڑھ کر نہیں سنا سکے گا، یہ قرآن کی آیات نہیں سنا سکے گا. چیلنج یہ ہے کہ جو خود کو پیر کہتا ہے، جس نے آج تک اپنی پرہیزگاری اور نام نہاد پارسائی کو بیچا ہے، وہ خود کو ثابت کرے. لیکن آج الحمدللہ اس کے کفن میں، اس کے تابوت میں آخری کیل ہم نے دیکھا، اور وہ یہ کہ آج یہ ثابت نہیں کر سکا جو ذرہ برابر شک تھا پاکستان کے عوام کو، وہ بھی آج دور ہو گیا. لیکن ہم نے اس کو یوں نہیں چھوڑنا، اس کی جڑوں سے اس کو اکھاڑ کر پھینکنا ہے. اور اس کے لیے انتظار کیجئے لانگ مارچ کی تاریخ کا. پاکستان کے باہر بھی اس تحریک کو ہم جاری رکھیں گے. ایک بار پھر برطانیہ کے ان شہروں میں جائیں گے جہاں جہاں سے یہ پیسے منگواتا تھا، جہاں جہاں یہ لوگوں کو لوٹا کرتا تھا. اور انشاءاللہ پاکستان میں بھی ہر شہر میں تحریک برپا کریں گے اور ایک گرینڈ لانگ مارچ کے ذریعے مجبور کریں گے اداروں کو اور حکومت کو کہ اس بدبخت کو اس کے قانونی انجام تک پہنچایا جائے. انشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ تھکیں گے نہیں. ہم سب انشاءاللہ اپنا دینی اور ملی فریضہ سر انجام دینے کے لیے متحد رہیں گے اور جد و جہد جاری رکھیں گے.